اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی نشست میں ہم لوگ سورۃ یونس 11ویں پاری کی صورت آیت نمبر 93 تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ دیکھیں، سورہ یونس آپ جانتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے 2 مکی صورتیں ہم لوگ پڑھ کے گزر چکے ہیں، ایک سورۃ الانعام اور دوسری سورۃ الاعراف۔ ان دونوں صورتوں میں بھی وہی باتیں تھیں جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس وقت توجہ نہیں دلائی تھی اور اس پر توجہ اب دلا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکی صورتیں انہیں کہا گیا جن میں بیشتر آیات وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ دور میں۔ جب 13 سالہ دور ہجرت کا سے قبل کا، تو وہ اس دور میں نازل ہوئی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آیات آپ پر نازل ہوتی رہیں اور آپ ان کو پلیس کرواتے رہے اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی ہدایات پر الگ الگ صورتوں میں۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ مکی صورتیں 100% وہی آیات ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، تو میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، واللہ عالم۔ بہرکیف مکی صورتیں عام طور سے وہ اس وقت کے حالات، اس وقت کے جو لوگ تھے مکہ مکرمہ میں، وہ حالات اور واقعات ان سے متعلق ہیں۔ آپ نے اس صورت میں بھی دیکھا، پھر انہیں ماضی کے واقعات انبیاء اور رسولوں کے بھی سنائے گئے، ان کو بتائے گئے ان لوگوں کو۔ مکے میں 13 سالہ دور میں صرف مشرکین مکہ ہی نہیں تھے، بلکہ ایمان لانے والے لوگ بھی تھے، اور الحمدللہ ان کی تعداد بہت تو نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ان مکی صورتوں میں ان کے لیے بھی رہنمائی اللہ رب العزت نے درمیان میں آیات کے ذریعے نازل فرمائی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں جو ایک ہو سکتا ہے آپ کی دل شکنی کی جو کیفیت رہی ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ پھر مکی صورتوں کے آخر میں آ کر کے جو آیات شروع ہوتی ہیں، وہ اس وقت کے لوگوں سے مخاطب ہیں، جس میں مشرکین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، اور مومنین بھی ہیں، ہے نا، وہ سب ہیں۔ اور وہ آیات سلسلہ انشاءاللہ ابھی آیت نمبر 94 سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان میں اکثر آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کہی گئی ہیں۔ در حقیقت آپ کو مخاطب کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اللہ کی رہنمائی اور وحی کی بنیاد پر آپ کی تمام باتیں ہوتی، آپ کے تمام اعمال ہوتے۔ یہ مقصد تھا ان باتوں کی اہمیت کا احساس دلانا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان سب کو۔ ظاہر ہے جو ایمان نہیں لائے تھے ان پر تو کوئی خاص اثر اس کا نہیں ہوتا، لیکن شاید جب اللہ تعالیٰ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں کہہ رہے ہیں، تو اس سے اس بات کی وزن کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت اپنے نبی کو مخاطب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کافروں کو اور کہیں بھی کسی جگہ بھی مخاطب نہیں کیا ہے۔ صرف قرآن میں ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین کفروا کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور یہ سورۃ التحریم میں آئے گی یہ آیت۔ ایک مقام ہے، اور وہ بھی اس وقت جب حشر کے میدان میں، یعنی دنیا میں مخاطب نہیں کیا ہے۔ دنیا میں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں۔
جہاں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ قل، آپ کہیں. یعنی اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ بات ان تک پہنچاتے جو اللہ رب العزت نے کرنا ہوتا ہے. آج کل تو دور نہیں رہا کہانیوں کا، آج کل تو موبائل کا دور آ گیا ہے. ورنہ پہلے نانا نانی دادا دادی کہانیاں سنایا کرتے تھے بچوں کو، وہ بچے بھی بڑے شوق سے انتظار کرتے اس وقت کا، اور کہانیاں سنائی جاتی جن میں بڑی نصیحتیں ہوتی تھیں، بہت اچھا ہوتا تھا. لیکن آج تو بچے بھی موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دادا دادی کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہوتا ہے. ہاں، ایک لوک کہانی میں ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو کی تربیت کرنا چاہتی ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹی رے بیٹی تجھ سے کہوں، بہو رے بہو تو سن. یعنی کہہ تو رہے ہیں ہم بیٹی سے، اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہو سنیں. یہ ایسا ہی معاملہ ہے ان میں، ان آیات میں جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. در حقیقت یہ موجود جو لوگ ہیں، حاضرین جو لوگ ہیں، ان کو سنانا ہے. اب جو آیات آ رہی ہیں جیسا میں نے کہا یہ حاضرین سے مخاطب ہیں، اور حاضرین اس وقت کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جو لوگ تھے وہ حاضرین تھے. آج ہم آپ سب حاضرین میں سے ہیں. ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں ان آیات کا. جزاکم اللہ خیر. آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ عطا کیا سچائی کے ساتھ، یعنی بہت اچھا ٹھکانہ. ان کو رزق عطا کیا طیبات میں سے، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر کب؟ جب علم آ گیا ان کے پاس. اور اس کا فیصلہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یہاں سے ایک بات بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اختلاف کا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی امت ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود 71 فرقے میں اور نصارہ 72 فرقے میں، اور میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، ہے نا. یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا اور ہوگا، ہو کے رہے گا. اور یہ جو میرے ذہن میں بھی تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، لیکن جب یہ آیات اس قسم کے قرآن میں آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، یہ اختلافات چلتے رہیں گے تا قیامت. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام اللہ کے اطاعت گزار کے لیے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بچانے والوں کے لیے، کہ ان کو جب بھی موقع ملے ان کو بتایا جائے، مانے نہ مانے. امید تو یہی ہے کہ ماننا بڑا مشکل ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. آیت نمبر 94، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان تمام آیت میں. جہاں پر میں لفظ تم استعمال کروں گا، یعنی آج حاضر ہم اپنے آپ کو اور ہم سب جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے تم استعمال کروں گا، در حقیقت قرآن میں اس وقت یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب تھیں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اب میں ہر جگہ ایسا ہی کروں گا، تم ہی کا لفظ استعمال کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر تم ہو شک میں اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان سے پوچھو جو پڑھتے ہیں کتاب کو، اس کتاب کو جو تم سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی توریت اور انجیل. ان سے پوچھو. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تمہارے پاس حق آ چکا تمہارے رب کی طرف سے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہیں ہو جانا. ہرگز شک کرنے والوں میں نہیں ہونا، یعنی اس پر شک نہیں ہو، اس پر ایمان ہو، اس پر تسلیم کرو دل کی گہرائی سے. آیت 95، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم مت ہو جانا، ہرگز نہ ہونا
ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ہماری رہنمائی کو، ہماری ہدایات کو، ہماری نصیحتوں کو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایات، اللہ کی نصیحتیں اور اللہ کی رہنمائی اس کو جھٹلایا، تو وہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہو گئے۔ اگر تم کرو گے تو تم بھی خسارے میں پڑنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ خسارہ میں بتا چکا ہوں، اصل خسارہ آخرت کا ہے۔ آخرت میں جنت ہاتھ سے جائے گی، جہنم کا واسطہ پڑے گا، یہی تو خسارہ ہے بہت بڑا۔ یہ آیت نمبر 95 تھی۔ آیت نمبر 96، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر حق ہو گئی میری بات، جن پر حق ہو گئی میری کہی ہوئی بات، آپ کے رب کی بات، تمہارے رب کی بات، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ کون سی بات حق ہو گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب مہر لگ جائے گی دل پر، مہر لگ جائے گا تمہارے کانوں پر، اور جب مہر اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیں گے، تو پھر تم ہرگز ایمان لانے والوں میں نہ ہوگے۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ تمہارے رب کی بات حق ہو جائے گی جن پر، وہ لوگ پھر ایمان لانے والے نہیں۔ آیت نمبر 97، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے ان کے پاس تمام کے تمام آیات ان کو آ جائیں، اور یہاں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ جب وہ خود عذاب دیکھ لیں گے۔ عذاب دیکھ لیں گے اس وقت تو سب ایمان لے آئیں گے نا۔ جب سامنے کوئی چیز آ جائے گی، وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جس کی طرف اللہ رب العزت جس سے آج خبردار کر رہے ہیں، جب سامنے آ جائے گی تو پھر کیسے ماننا؟ تو پھر تو یقین ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا معاملہ اس طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں کہ وہ ہماری حرکتوں کی وجہ کر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر لگا دیں، ہمارے کانوں پر مہر لگا دیں، آنکھوں پر پردہ ڈال دیں۔ یا رب العالمین ہر اس شخص کو محفوظ رکھیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ آیت نمبر 98، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اور کیوں نہ ہوا ایسا کہ کسی ایک آبادی نے ایمان لایا اور ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ پہنچا گیا، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ یہ یونس علیہ السلام کا نام اس آیت نمبر 98 میں آ رہا ہے، اور اسی پر اس سورت کا نام سورہ یونس پڑا۔ اچھا، اگلا ٹکڑا، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے عذاب کو، رسوا کن عذاب کو جو دنیا کی زندگی میں ان پر آنا تھا، اسے ہم نے ہٹا لیا، دور کر دیا، اور ہم نے انہیں موقع دیا زندگی گزارنے کا ایک وقت تک۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں، انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ مختصراً یہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے اب اس آبادی کو چھوڑ کر، اور اس کے بعد وہاں پر عذاب کے آثار شروع ہوئے، اور پھر پوری قوم نے اللہ سے استغفار کیا، اکٹھے استغفار کیا، سب باہر نکل گئے اپنے اپنے گھروں سے، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ اسی کا حوالہ ہے، ان کو ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ یہی وہ اجتماعی توبہ ہے جس کی بات اکثر آپ سنتے ہوں گے، کبھی کبھی اہل علم کرتے نظر آتے ہیں، اجتماعی توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں۔ یہی یہاں سے اجتماعی توبہ کا تصور یہیں سے آیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ایسا ہوا کہ اس بستی کی طرح اس بستی میں رہنے والوں کی طرح جن کو ان کا ایمان لانا فائدہ پہنچایا، وہ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا، اس کے آثار تھے، انہوں نے جب توبہ کی، استغفار کیا اجتماعی، تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی ضروری نہیں ہے کہ ایک میدان میں ہی کھڑا ہو کے کیا جائے، جب قوم کے بیشتر لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں صدق دل کے ساتھ،
اپنے کی ہوئی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کریں، اللہ سے معافی چاہیں اور اپنی اصلاح کریں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیت 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر اللہ آپ کا رب، تمہارا رب اگر یہ چاہتا کہ لوگ لازماً ایمان لے آئیں تو سب کے سب، تمام کے تمام انسان سب ایمان لے آتے۔ اللہ کا ایک حکم کافی تھا۔ اللہ کے حکم کی سرکوبی کرنے والا کوئی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے، ممکن ہی نہیں۔ اس کا انسان تو چھوڑ دیں، اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کی سرتابی کر سکے۔ اللہ کی تو مشیت ہرگز یہ نہ تھی۔ اللہ کی تو مشیت یہ تھی کہ انسان کو اور جن کو اختیار دے کر وہ خود اپنی مرضی سے ایمان لائیں۔ یہ ایمان کی بات جب بھی میں کرتا ہوں، آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ ذہن میں رکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 5 یہ واحد ذریعہ ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو، اسے اس آیت کو اپنی زندگی میں سامنے رکھنا ہے، ان آیات کو۔ آگے اسی آیت کا اگلا ٹکڑا، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ مخاطب اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں ترجمہ پھر وہی تم کروں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو زبردستی ایمان زبردستی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی زبردستی ان سے ان کو مجبور کرنا چاہتے ایمان لانے کے لیے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کام کے لیے تو تمہیں نہیں بھیجا اللہ نے رسول بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کو۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر زیادتی کر کے ان سے گردن پر تلوار رکھ کے کہیں کہ تم، اور وہ کہیں کہ جی ان ایمان، کہو کہ تم ایمان لائے ہو، جیسا آج اس امت کے کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور انسان اپنے اختیار سے اللہ کی ہدایت کا راستہ اختیار کرے، اللہ کی باتوں کو پر ایمان لائے اور اپنے آپ کو آخرت کے خسارے سے بچائے۔ یہ صرف فرشتے ہیں جو اللہ نے انہیں اس طرح بنایا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ جہاں معاملہ انسان کا اور جنات کا، تو دونوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہ اختیار ان کے لیے ایک وقت تک ہے، موت کے وقت تک، چاہیں تو اس وقت بھی اس سے قبل توبہ کر لیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیت، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہاں سے لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں ایمان لے آئیں گے، ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ جیسے اکثر ہمارے ہاں ہمارے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے یہ جملہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ذرا غور سے سنیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ٹکڑے میں کہہ رہے ہیں اس آیت کے کہ نہیں، ایمان کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ اگلا ٹکڑا، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ رب العزت رجس گندگی ان کے لیے کر دیتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہاں، یہ اللہ کی باتوں کو تسلیم نہ کرنا سب سے بڑی بات ہے، شرک۔ اب غور کریں، جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ہم ان پر غور کریں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے، سب باتیں وہ تسلیم کرنے کے باوجود پھر وہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں درباروں پر، اولیاء اللہوں کی قبروں پر، شہیدوں کی قبروں پر غوث اور داتا تلاش کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ ان پر گندگی، رجس ان پر ڈال دیتے ہیں۔ اگلی آیت، نمبر 101، قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، قل، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہیں یہ بات۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ عام طور یہ آیت صریحاً مخاطب ہے ان لوگوں کو جو عقل سے عاری لوگ، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں انظروا ماذا سماوات والارض، دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی انہیں اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی نصیحتیں، خبردار کرنا ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لانے والوں پر کوئی فائدہ، کچھ اثر ان کا نہیں ہوتا، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگلی آیت نمبر 102، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ سب کہا جا رہا ہے کہنے کے لیے کیا یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے ایسے دنوں کے جو ان سے پہلے والی قوموں پہ گزر چکا؟ یہ کون سی بات، کون سے دن؟ جب ان پر عذاب آیا، ان دنوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیا یہ منتظر ہیں اس بات کے، اسی کے مثل دنوں کے جو ان سے پہلے والی قوموں پر آیا؟ قل فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، آپ کہہ دیں کہ انتظار کرو اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یعنی وہ دن آئے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی نافرمانی، اللہ کی پر ایمان، اللہ کی آیات پر ایمان، اللہ کی طرف سے وہ آیات جو خبردار کرنے کی آئی ہوئی ہیں ان پر بے پرواہی، ایسے لوگوں پر تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اگلی آیت، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح جیسے پہلے اللہ نے بچایا۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، نوٹ کریں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حقا علینا، ہم پر حق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم پر یہ بات حق ہے، یعنی ہم پر یہ واجب ہے، ننجی المؤمنین، کہ مومنوں کو بچانا، مومنوں کو عذاب سے بچا لینا۔ اللہ رب العزت جو کی بات، اس سے زیادہ اور کیا سچی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ خود اب کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ایمان والوں کو بچا لوں، جیسے کہ پہلے ہوتا رہا، اللہ نے فرمایا۔ یہ آیت نمبر 103۔ میں معذرت چاہتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ میں کچھ آواز ہوں کہ ملے گی، میں کیا کر سکتا ہوں، میری جہاں تک پہنچ ہے وہیں تک کر سکتا ہوں۔ یہ آواز آ رہی ہے کسی کے جنریٹر چلنے کی، برداشت کریں، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں ان کو غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اگلی آیت نمبر 104، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، پھر کہا جا رہا ہے کہ کہیں اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین کے معاملے میں، میرے دین سے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میرا دین، یعنی وہ دین جو اللہ رب العزت کی کتاب سے ملتا ہے، وہ دین کے معنی ہے زندگی گزارنے کا، ایک معنی، کئی معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ رب العزت کی ہدایت اور اللہ رب العزت کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو راستہ نکلتا ہے، جو قرآن جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اسی کو دین اسلام اللہ نے کہا ہے۔ تو اگر اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین سے، یعنی یہ میرے دین سے مراد ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا میرا دین، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دین، آج آپ سب سن رہے ہیں میرا دین۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں نہیں عبادت کروں گا، نہیں اطاعت کروں گا، نہیں فرما برداری کروں گا، جن کی اطاعت و فرما برداری تم کرتے ہو اللہ کے سوا،
वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, लेकिन मैंने तो उसी की इबादत करनी है जो तुम सबको मौत देगा। कौन मौत देने वाली ज़ात कौन है? चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, जो भी हो, मौत तो वाक़ा होगी, और मौत अल्लाह ही ताला की तरफ से आएगी। तो मैं उसी की इबादत करने वाला हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तुमको जिसकी इबादत करना है करो, मैं नहीं करने वाला। इसी आयत का अगला टुकड़ा, उमिरतु अन अकून मिनल मोमिनीन, मुझे तो हुक्म इस बात का दिया गया है कि मैं ईमान वालों में से हो जाऊं। क्या मतलब? जो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नादिल की हैं उनको तस्लीम करने वालों में से हो जाऊं। व नाकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, और मैं अपने चेहरे को इस दीन के लिए, उसकी इस तरीक़े ज़िंदगी के लिए एक सू होकर एक रुख हो जाऊं, अपने चेहरे को कायम कर लूं पूरी एक सुई के साथ अल्लाह के दीन पर, यानी अल्लाह के बताए हुए सिरात मुस्तकीम को अलावा इधर उधर ना देखूं, इसी पर चलता चला जाऊं। हाँ, पहला हुक्म जो आप सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं, और आज मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में से हो जाऊं, यानी अल्लाह की बातों को तस्लीम करने वालों में। फिर वही आयत नंबर 2 से 5 सूरह अल बकरा जहन में रखें, ईमान क्या है, और अपने चेहरे को कायम कर लूँ इस दीन पर एक सू होकर, पूरी एक सुई के साथ। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, अब फिर आया है, फिर मुखातिब अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अल्लाह ताला, फिर मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, और तुम ना हरगिज़ ना हो जाना मुशरिकों में से, हरगिज़ तुम लोग मुशरिकों में से मत हो जाना। आयत नंबर 106, वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, और हरगिज़ ना दुआ करना, फरियाद करना अल्लाह के सिवा उनसे जो ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तुम्हें और ना नुकसान। हाँ, फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुमने ऐसा किया तो बेशक तुम भी ज़ालिमों में से हो जाओगे। जी, ये हम सब के लिए है, हाँ, कि हम सब ज़ालिमों में से हो जाएंगे अगर उनसे दुआएं करें, उनसे फरियादें करें अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा जो ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। आयत नंबर 106 थी। आयत नंबर 107, फला काशिफ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई तकलीफ़ आ जाए तो कोई उसको हटाने वाला नहीं सिवाय उसके। वहीं युरिद का बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह, अगर तुम पर कोई अल्लाह ताला इरादा करे खैर का तो उसे पलटाने वाला कोई नहीं, उसके फजल को, उसकी तरफ से जो फजल आएगा उसे हटाने वाला कोई नहीं। नसीब बही मई युसीब बही मई यशा मिन इबादी, पहुँचती है जिस उन लोगों को, उन ग़ुलामों को, मेरे ग़ुलामों को उसके ग़ुलामों को जिस पर चाहते हैं अल्लाह। ये अल्लाह ही की तरफ से है, अल्लाह ताला जिस पर चाहते हैं तकलीफ़ आती है, और जिस पर चाहते हैं अल्लाह का फजल खैर आता है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि तुम पर जो मुसीबत अगर आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। इस आयत का अगला टुकड़ा, वहुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह तो गफूर और रहीम है। अल्लाह ताला तो बख्शने वाले हैं और रहम फरमाने वाले हैं, जुल्म करने वाले नहीं। अल्लाह ने जुल्म अपने ऊपर हराम कर लिया है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र भर खैर के तालिब रहो, यानी अल्लाह के इस खैर का जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है, अल्लाह की नेमतों को दरपेश रखो। अल्लाह की रहमतों की हवाएं जिस खुश नसीब को पहुँच गईं तो पहुँच गईं, वो जिसको चाहे रहमत से सरफराज फरमाए। अल्लाह पाक से दरख्वास्त करो कि तुम्हारी ऐप पोशी करता रहे और तुम्हें आफात ज़माना और आफात नफ्स से अमन में रखें। वो गफूर रहीम है।
कैसा ही गुनाह क्यों ना हो, तौबा कर लो, हत्ता कि शिर्क करके भी तौबा कर लो, वो माफ़ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सूरत की आखिरी दो आयत, कुल या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, फिर कहा जा रहा है कुल, आप कहें, यानी तुम कहो, ऐ लोगो, आ चुकी तुम्हारे पास सच्चाई तुम्हारे रब की तरफ से, तो मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, तो जो इस हिदायत को कबूल करें तो बेशक वो ये हिदायत वो अपने ही लिए कबूल कर रहा है। अल्लाह की ज़ात तो गनी है, उसका फ़ायदा उससे ही होगा। वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो भटक गया इस हिदायत से, हिदायत को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, तो बेशक ये उसका ये भटकना उस पर ही, या उसका इसका वबाल उसी पर आएगा। वमा अलैकुम वमा अना अलैकुम बेवकील, और मैं नहीं हूँ तुम लोगों का वकील। ईमान वाला किसी का वकील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की वकालत करने के लिए नहीं आए हैं सिवाय ईमान वालों के। एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले की वकालत करेगा, और ज़रूरत भी नहीं होगी करने की। अल्लाह ताला अमल को देख रहे हैं, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों का हाल जानते हैं कि वो किस मकसद के लिए कर रहा है, कि उसका मकसद अल्लाह की रज़ा है या उसका मकसद अपने आप को बहुत बड़ा आलिम कहलवाना है, जबकि वो खुद जाहिल हो। हम मैं तो तालिब इल्म हूँ भाई। बहरहाल जो कुरान है वो मैं पेश कर रहा हूँ। आखिरी आयत, वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमुल्लाह, फिर मुखातिब हैं अल्लाह के नबी, मुखातिब हैं हम सब, मैं मुखातिब हूँ, आप सुन रहे हैं, आप भी मुखातिब हैं। पैरवी करो जो वही की गई है तुम्हारी तरफ, और सब्र से काम लो, हत्ता यहकुमुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फ़ैसला कर दें, वहुवा खैरुल हाकिमीन, वो सबसे अच्छे हाकिम हैं, सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। आयत नंबर 109, और यहाँ पर आकर सूरत मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु इला यौमिद्दीन। इन आयत को 94 से यहाँ तक की आयत जो हम लोगों ने पढ़ी, याद रखें, ये आयत मुझे और आपको मुखातिब कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व जज़ाकुमुल्लाह खैर।